علامہ صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کر لیں۔ سب سے پہلے اسلامی معاشرے کے اوپر ہمیں بات کرنی ہے، تو اسلامی معاشرے کے کیا اصول ہیں؟ دین نے کیا بتائیں کہ معاشرہ ہونا کیسا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم رؤوف الرحیم جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شب معراج و اسراء، سورہ اسراء میں اللہ نے اس کو ذکر فرمایا، جو اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے بنیادی اصول و ضوابط عطا کیے وہ 14 تھے۔ ان میں سے آپ نے انٹرو میں کچھ بیان کر دیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اسلامی معاشرے کی سب سے پہلی نشانی، شناخت، پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہاں اللہ کو معبود سمجھا جاتا ہے۔ عبودیت اللہ کی، نماز روزہ سب کچھ یہ اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو عبادت کی بنیاد ہے نا، یہ اصل میں ایک ایسی بنیاد ہے کہ جس سے انسان کے دل کے اندر وہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں، جس کو ہم ہمدردی کہتے ہیں، رحمت کہتے ہیں، نرمی کہتے ہیں، دوسروں کے ساتھ بھلائی کہتے ہیں، دوسروں کی احساس مندی کہتے ہیں۔ یہ سب نماز اور روزے سے اور اللہ کی عبادت سے پیدا ہوتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ اس حوالے سے ہماری یہ مشرِ راہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ جب بندہ نمازی بن جاتا ہے نا تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ خوبیاں پیدا کرتا ہے کہ نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، نیکی کا شوق پیدا ہوتا ہے، برائیوں سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، جن کو ہم زیادتی کہتے ہیں، دوسروں کے ساتھ بے انصافی کہتے ہیں، اس سے انسان دور ہو جاتا ہے، بچ جاتا ہے، انسان تقوی اور پرہیزگاری کے قریب آ جاتا ہے، حیا غیرت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، فتح و عصمت کی وہ قدر و قیمت کو جاننے والا بن جاتا ہے۔ تو یہ سب سے پہلا اصول یہ بیان فرمایا۔ دوسرا بیان کیا حقوق العباد کے طور پر وبالوالدین احسانا، کہ وہاں اس اسلامی معاشرے میں جو والدین ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، ان کو بوجھ نہیں سمجھا جاتا۔ اما ان یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں والدین کو اپنے لیے نعمت سمجھا جاتا ہے، اپنے لیے باعث رحمت سمجھا جاتا ہے، ان کے وجود کو اپنے لیے باعث برکت سمجھا جاتا ہے۔ انما تنصرون وترزقون بضعفائکم۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بعض اوقات جو اللہ تمہاری نصرت فرما رہا ہوتا ہے، مدد کر رہا ہوتا ہے، تمہیں بے تحاشا رزق عطا کر رہا ہوتا ہے، ترقی عطا کر رہا ہوتا ہے، وہ تمہاری قابلیت سے نہیں، تمہارے کمالات کی وجہ سے نہیں، کہ تم بڑے صاحب ہنر اس وجہ سے نہیں، وہ بعض اوقات تمہارے بوڑھے ماں باپ کی دعاؤں کی برکت سے، ان کے وجود کی برکت سے۔ تو اسلامی معاشرے میں اولڈ ایج ہوم نہیں کھلے جاتے، اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہاں تو ان کو اپنے لیے باعث رحمت سمجھا جاتا ہے، ان کے وجود کو اپنے لیے باعث محبت سمجھا جاتا ہے۔ ابھی ہم آف تھے تو ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے بھی بات کر رہے تھے اپنے والدین کریمین کے حوالے سے، تو میں سوچ رہا تھا یقیناً کہ ہر مسلمان کے دل کے اندر اللہ پاک نے جذبہ پیدا کیا ہوا ہے۔ تیسرا، وہاں پر صلہ رحمی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے احساس مندی، اپنے جو رشتہ دار ہوتے ہیں، برادری ہوتی ہے۔ ہمارا معاشرہ تو ایسا بعض اوقات ہم سنتے ہیں وہ جی میرا شریک ہے، وہ میرا شریک ہے۔ وہ شریک کون ہوتا ہے؟ شریک تو نہیں ہوتے، وہ تو آپ کے مددگار ہیں، وہ آپ کے اعوان ہیں، وہ آپ کے ساتھی، وہ آپ کے خون کے رشتہ دار ہیں، اور یہ صلہ رحمی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسل فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ جو یہ چاہتا ہے کہ میری عمر لمبی ہو جائے اور میرے رزق میں اضافہ ہو جائے، میری عمر لمبی ہو جائے، بندہ بیماریوں سے بچ کر حادثات سے محفوظ رہ کے عمر لمبی پاتا ہے نا، تو فرمایا بیماریوں سے بچنا چاہتے ہو، حادثات سے محفوظ رہنا چاہتے ہو، لمبی زندگی پانا چاہتے ہو تو کیا کرو، اور رزق زیادہ چاہتے ہو، اضافہ اس میں چاہتے ہو، فلیصل رحمہ، تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ رشتہ داروں کے، یہ اسلامی معاشرہ ہے، یہ مسلمان معاشرہ ہے۔ اور یقیناً اس معاشرے میں یہ 14 اصولوں میں ایک یہ بھی بیان فرمایا کہ وہاں جو کمزور طبقات ہیں، جن میں یتیم سرفرست ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا خیر بیت فی یتیم یحسن الیہ وشر بیت فی یتیم یساء الیہ۔ وہ گھر اللہ کے ہاں سب سے پیارا گھر محسوس ہوتا ہے، شمار کیا جاتا ہے کہ جس گھر میں کوئی یتیم رہتا ہو، بانجا بتیجا کوئی عزیز و اقارب میں سے، اور گھر والے اس کو بوجھ نہ سمجھیں، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو، حسن سلوک کرتے ہو، اور بدترین گھر وہ شمار ہوتا ہے کہ جس میں یتیم رہتا ہو اور گھر والے اس کے ساتھ برا سلوک رکھیں، برا رویہ رکھیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں
یتیموں کے ساتھ خاص طور پر ہمدردی کرنے کا فرمایا. آقا فرماتے انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، میں اور کفیل جو یتیم کی کفالت کرنے والا، اس کی پرورش کرنے والا، اس کی تعلیم کا بندوبست کرنے والا، قیامت کے دن جنت میں اس طرح پڑوسی ہوں گے، اس طرح ملے ہوئے ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں آپس میں ملی ہیں. اس کے آگے تو کوئی بات رہی نہیں. علامہ صاحب اس موضوع پر اگر تھوڑا جائزہ لیا جائے تو یتیم ہونا obviously کسی کا کوئی نقص نہیں ہے، بلکہ منشاء خدا بندی، اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کرتا ہے. لیکن ہمارے ہاں بہت زیادہ اس معاملے میں بھی ڈسکرمنیشن دیکھنے میں آتی ہے. تو کیا سمجھتے ہیں آپ اسلامی معاشرے میں یتیموں کے ساتھ جو سلوک برپا کر رکھا ہے ہم نے، کیا وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے؟ ذرا بیان یقیناً یتیم ہونا یہ کوئی عیب نہیں ہے، نہ کوئی عار ہے. اگر ایسا ہوتا تو اللہ رب العزت لفظ منشا بولا، اللہ اپنے محبوب کبھی در یتیم نہ بناتے، اور اللہ نے قسمیں اٹھا کر آپ کی یتیمی کو بیان فرمایا، آپ کے در یتیم ہونے کو اللہ نے قسمیں اٹھا کے بیان فرمایا. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ. ہم نے آپ کو یتیم پایا اور ہم نے آپ کو ٹکانے دیے، آپ کو کیا ہم نے کس طرح اپنے آپ کو سنبھالا. تو اب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ پاک نے در یتیم سے اٹھا کر کائنات کے لیے بدر منیر و سراج منیر امام الانبیاء بنایا. بہت ساری اکابر ہماری ہستیاں ایسی گزری ہیں ذرا بہن جو یتیم تھے، لیکن اللہ نے ان کو بہت بلند مقام عطا کیے. امام بخاری یتیم تھے، امام بخاری بچپن میں یتیم تھے، چھوٹی عمر میں یتیم ہو گئے، اور اللہ پاک نے ان کو کتنا بڑا محدث بنایا. صحیح بخاری کے مصنف تھے وہ. اللہ حاضر القیاس بہت سارے آئمہ کے بارے میں نے پڑھا کہ وہ ادھر نہیں. تو اس لیے یہ تو خیر عار اور عیب نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار ہمیں یتیموں کے بارے میں فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. یتیم کو کبھی جھڑکنا نہیں ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب بندہ کسی یتیم کے سر پہ اس طرح ہاتھ پھیرتا ہے نا تو فرمایا کہ جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں اتنی اللہ اس کی نیکیاں درج کرتا ہے. ایک آدمی نے آ کے نبی پاس سے عرض کی اللہ کے رسول میرا دل بڑا سخت ہے، مجھے کوئی نسخہ بتایا کہ جس سے نا میرا دل نرم ہو جائے. آپ فرماتے ہیں فمسح راس الیتیم، اگر اپنے پتھر دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر. یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنے سے انسان کے دل میں اللہ سختی ختم کر دیتا ہے، نرمی رحمت پیدا کر دیتا ہے. یقیناً آپ نے جو بات کہی کہ ہمارے معاشرے میں الحمدللہ خیر بھی بہت زیادہ ہے. میں نے دیکھا کہ الحمدللہ یہاں یتیموں کا بہت بڑی تعداد میں نے لوگوں کو دیکھا جو یتیموں سے محبت کرتے ہیں، یتیموں کے ساتھ شفقت کرتے ہیں، ان کا احساس کرتے ہیں. ایسے ادارے قائم ہیں کہ جہاں پر یتیموں نے تعلیم حاصل کی، ان کو اللہ نے بہت سر بلند کیا بعد میں. لیکن بعض ہمارے ایسے افراد بھی ہیں کہ جن کے اندر بڑی کمزوری پائی جاتی ہے. بعض اوقات یتیموں کو کمزور سمجھ کر ان کی جائیداد پہ قبضہ کر لیتے ہیں. خاص طور پر عزیز و اقارب کے اندر یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی وعید بیان فرمائی ہے ان الذین یأکلون اموال یتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. اور یتیموں کا مال کھانے والوں، یہ تم دولت سے اپنے پیٹ نہیں بھر رہے، تم جہنم کی آگ سے اپنے پیٹ کو بھر رہے ہو، ان قریب تم دہکتی آگ میں ڈال دیے جاؤ گے. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. یتیموں کا مال کھا رہے ہو نا، ڈرو اس وقت سے کہ کل اسی مال کے کھانے کی وجہ سے تمہیں جلدی موت آ جائے گی اور پھر تم اپنے بچوں کو یتیم کر کے چلے جاؤ گے دنیا سے. یتیموں کے مال کے قریب نہ جاؤ. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنُ. اللہ پاک نے فرمایا کھانا تو بہت دور کی بات، وہ یتیم کے مال کو ہڑپ کرنے کے قریب ہی نہ جانا. یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا اللہ کے ہاں ظلم ہے. تو یقیناً یتیموں کے معاملات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت تعلیمات ارشاد فرمائی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ عمل کر کے دکھایا. اور میں یہ سمجھتا ہوں اللہ اکبر، جو صحابہ شہداء ہو جاتے تھے نا، شہید ہو جاتے تھے، ابھی ہمارے جو نوجوان شہید ہوئے ہیں وہ بلوچستان میں، ان کے لیے بھی ہمیں دعا کرنی ہے. اور ساتھ ان کے جو یتیم بچے ہوئے ہیں ہم نے ان کے لیے بھی اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرنا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا. تو نبی کریم علیہ السلام شہداء کے گرد خود تشریف لے کے جاتے تھے اور جا کر ان کے یتیم بچوں سے محبت کرتے. حضرت عبداللہ بن جعفر جو تھے نا، وہ ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، نبی پاک کے کزن تھے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کے بھائی تھے، نبی پاک کے چچا زاد بھائی تھے، کزن تھے. جب وہ شہید ہوئے نا
تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر تشریف لے کر گئے، ان کے یتیم بچوں کو آپ نے گود میں بٹھایا، ان سے محبت کی، ان سے پیار کیا۔ بالکل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اسوہ حسن ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنے مشعل راہ بنانا چاہیے۔